اللہ تعالیٰ نے یہ دو واقعات کا اجمالی بیان کر کے مسلمانوں کو مزید تسلی دے رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑے طاقتور سمجھتے تھے، پھنے خواہ سمجھتے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا، اس وقت کے مومنین کو تنگ کیا، تو ہم نے ان کا انجام بھی دیکھو کیا کیا۔ تو اے مسلمانوں پریشان نہ ہو، جو لوگ تمہیں تنگ کر رہے ہیں ان کا انجام بھی بہت ہی بد ہوگا، اچھا انجام نہیں ہوگا۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاك حدیث الجنود فرعون وثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائهم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ البروج، آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 22 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: هل اتاک حدیث الجنود، کیا آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لشکروں کی خبر؟ فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور ثمود کی خبر۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرنے والا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن ہے جو بڑی شان والا ہے۔ فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں ہے۔ سورۃ البروج کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 22 تک تلاوت کی، ترجمہ بیان کیا۔ هل اتاک حدیث الجنود، اللہ تعالیٰ نے ما قبل میں اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا، خندقوں والے کو، کہ جیسے ان کے اوپر ظلم کیا گیا، خندقوں والوں نے ان پہ ظلم کیا، جو مومنین تھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کر کے اصل میں جو مسلمان تھے، جو کفار مکہ کے ہاتھوں ان کو تنگ کرتے تھے، کفار پریشان رہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دینا چاہ رہے تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے دو واقعے اور بیان کیے اور ان کو ذکر کر کے مسلمانوں کو مزید تسلی دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ جو واقعات ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے اجمالی بیان کیا۔ وہ کس کس کا واقعہ تھا؟ اس میں ایک واقعہ یعنی فرعون کا واقعہ۔ اب فرعون کون تھا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ جو فرعون تھا وہ ایک طاقتور بادشاہ تھا، صرف طاقتور بادشاہ نہیں تھا بلکہ اپنے آپ کو خدا بھی کہلواتا تھا، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا لشکر تھا جو کہ لشکر بھی طاقتور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہلاکت کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد سمود کون، جو قوم تھی وہ کیا تھی؟ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی اور ان کی گستاخی کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو قوم سمود تھی ان کو غرق کر دیا، ان کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو واقعات کا اجمالی بیان کر کے مسلمانوں کو مزید تسلی دے رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑے طاقتور سمجھتے تھے، پھنے خواہ سمجھتے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا، اس وقت کے مومنین کو تنگ کیا، تو ہم نے ان کا انجام بھی دیکھو کیا کیا۔ تو اے مسلمانوں پریشان نہ ہو، جو لوگ تمہیں تنگ کر رہے ہیں ان کا انجام بھی بہت ہی بد ہوگا، اچھا انجام نہیں ہوگا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، جب کفار ایسی وعیدات سنتے تھے جیسے ابھی پچھلے دو واقعات میں، تو چاہیے ان کو یہ تھا کہ وہ ان وعیدات کو سننے کے بعد قرآن پاک پر ایمان لے کر آتے اور اس طرح کی باتوں سے ڈرتے، لیکن افسوس کفار نے کیا کیا؟ کفار نے ان باتوں کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو غلط بات ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کی وجہ سے کفار ان چیزوں کو جھٹلانے لگ گئے۔ اب جھٹلانے سے کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بل الذین کفروا فی تکذیب، وہ جو کافر ہیں یہ تو کفر کر رہے ہیں، اوپر سے کیا جو ہماری آیات ہے اس کو سننے کے بعد ٹھیک ہونے کے بجائے کیا کرنے لگ گئے؟ ان کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ واللہ من ورائہم محیط،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لیا ہوا ہے. وہ پریشان نہ ہو, وہ اس چیز کی ٹینشن نہ لے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیرے میں نہیں لیا ہوا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لیا ہوا ہے, اور وہ اپنے انجام تک ضرور پہنچ جائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے اس سے کوئی ان کو بچا نہیں سکتا. بل ہوا قرآن مجید. اب یہ آیت کا مقصد کیا ہے کہ کفار جو تھے وہ قرآن پاک کی تکذیب کرتے تھے, اور کفار کی قرآن پاک کی تکذیب کرنا, قرآن پاک کو جھوٹا کہنا, یہ ان کی حماقت تھی. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کے صادق ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ ہے ہی کوئی نہیں, کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے, نہ اس کے اندر کسی قسم کی رد و بدل ہے, اور نہ ہی تا قیامت کوئی کر سکتا ہے. اور کیوں ہے یہ سب سے محفوظ کتاب؟ کیونکہ لوح محفوظ, فی لوح محفوظ, اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں محفوظ رکھا ہوا ہے, اور وہاں سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان کو دنیا کے اندر پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن کے حضرت جبرائیل سے لے کے ہم عوام تک پہنچایا, صحابہ اکرام نے ہمارے تک. اس لیے قرآن پاک کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ تکذیب کرنے والی کتاب ہے یا جھٹلانے والی. نہیں, اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.